اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سورہ نساء ختم ہوئی اور اب یہاں سے سورہ مائدہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورۃ المائدہ یہ نزول کے اعتبار سے مدنی سورت ہے، یعنی سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ البتہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یعنی یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ یوں تو مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، مگر الیوم اکملت لکم دینکم یہ والی جو آیت ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں عرفہ کے دن نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آیات کے اعتبار سے اس سورت کے اندر 120 آیتیں ہیں، اور اس سورت میں 16 رکوع ہے اور 12,464 اس میں حروف ہیں، یعنی 16 رکوع 120 آیتیں 12,464 سورۃ المائدہ کے اندر حروف ہیں۔ مائدہ نام کیوں رکھا گیا؟ مائدہ کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے دسترخوان کے، تو سورۃ المائدہ کو مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 112 سے آیت نمبر 115 تک یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے آسمان سے دسترخوان کا مطالبہ کیا تھا۔ یعنی آپ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے یہ مطالبہ کیا کہ آسمان سے مائدہ یعنی کہ کھانے کا کچھ سامان یا ایک دسترخوان نازل ہو، ایسا مطالبہ کیا۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا فرمائی۔ یعنی یہ واقعہ سورہ آیت نمبر 112 سے آیت نمبر 115 تک مذکور ہے، تو اس میں وہ مائدہ دسترخوان کا ذکر ہے، اس لیے اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کے فضائل میں یہ ہے کہ اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ یعنی حضرت فاروق اعظم کے پاس اس یہودی نے آ کر کہا کہ آپ جس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کتاب میں ایک آیت ایسی ہے کہ وہ آیت اگر ہم یہودیوں کے گروہ پر جس دن نازل ہوتی، ہم وہ آیت اتنی بڑی آیت ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوتی تو جس دن نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے عرض کی وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے۔ یعنی یہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں بھی سرکار نے اس آیت کو تلاوت کیا کہ آج اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہوئی، یعنی سرکار پر جس جگہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ اور عرفات دونوں ہی مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہوتے ہیں۔ یعنی یوں ہی ہم ان دنوں میں عید ہی تو مناتے ہیں، عرفہ کے دن بھی حج کا دن مانا جاتا ہے، تو اس دن بھی مسلمان عید کا روزہ رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں،
اور جمعہ کا دن ایسے بھی ہفتہ کی عید ہے، تو جمعہ کا دن عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ویسے ہی ہم ان دونوں دنوں میں مسلمان عید مناتے ہیں۔ اس آیت کی دوسری فضیلت کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، تو سواری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی۔ یعنی یہ آیت یا یہ سورت جب نازل ہوئی سرکار پر تو سرکار سواری پر تھے، مگر آیت کا بوجھ اتنا تھا کہ وہ سواری اس بوجھ کو اٹھا نہ سکی، وہ بوجھ اٹھانے کی اس میں طاقت نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ تو اس سے بھی اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ یہ بار بار یہ چیزیں تفسیر میں بھی، مفسرین بھی اور محدثین نے بھی بیان کی ہے کہ مردوں کے لیے سورہ مائدہ کو پڑھنا چاہیے اور عورتوں کو سورہ نور سکھانی چاہیے، کیونکہ سورہ مائدہ کے اندر مردوں کے لیے کچھ امور اور زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ بیان ہوئی ہے، اور سورہ نور کے اندر عورتوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ اور ان کے لیے زجر و توبیخ کا بیان ہے عورتوں کے حوالے سے۔ علامہ عبد الرعوف مناوی رضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت سی احکام اور ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور اسی لیے مردوں کو سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے وہی باتیں ہیں۔ اس میں ایک واقعی افق اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں کا بیان ہے۔ یعنی سورہ نور کے اندر ایک واقعی افق اور دوسرا زینت کے مقام جو ہے عورت کے، ان کو چھپانے کی حرمت کا جو بیان ہے وہ سورہ نور کے اندر وہ سارے احکام اور حرمت وغیرہ کی چیزوں کو بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے عورتوں کو سورہ نور سکھانی چاہیے اور انہیں وہی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چند فضائل ہم نے سماعت فرمائے، مگر اب اس سورت کے اندر مرکزی مضمون کیا ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے کیا کیا احکامات مسلمانوں کے لیے بیان فرمائے ہیں، وہ ہم چند سطروں میں سن لیتے ہیں تاکہ سورت شروع ہونے سے پہلے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہم اس سورت کے اندر کیا کیا سنیں گے۔ اس سورت کا مرکزی جو مضمون ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد اور ان کے باطل نظریات کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اور ان کا رد بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان کے عقائد و نظریات کو بیان فرمانے کے بعد ان کا رد اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ نمبر 1، مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تمام احکام اور تمام معاہدے وعدے پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو مسلمانوں پر حرام ہیں، یعنی جو کھانا ہمارے لیے حرام ہے ان جانوروں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ ان جانوروں کا بھی بیان ہے جو ہمارے لیے حلال ہے۔ دوسرا مضمون اس کا اندر یہ ہے کہ وضو، غسل، تیمم، ان کے تمام احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینا اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا حکم بھی اس صورت میں مضمون کے طور پر آئے گا۔ اسی طرح بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور ان کے انجام کو بھی اس میں بیان کیا گیا، یعنی بنی اسرائیل نے جو وعدہ کیا اور پھر وعدہ انہوں نے لینے کے بعد پھر اس وعدے کی خلاف ورزی کی، اس کو بھی بیان کیا گیا، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا وعدہ خلاف کرنے کی وجہ سے، اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر ہے بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا پورا واقعہ اس میں بیان کیا گیا، یعنی حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ قوم بنی اسرائیل جب گئی تو انہوں نے سامنے جبارین قوم کو دیکھ کر کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہم تو یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے، تم اور تمہارا خدا جا کر کے لڑو۔ تو وہ پورا واقعہ جو بنی اسرائیل کا ہے جبارین سے جہاد نہ کرنے والا، وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ 5، چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان ہے،
یعنی چوری کرنے والے کا کیا حکم ہے، ڈاکہ ڈالنے والے کا کیا احکام ہے، کیا اسلام میں اس کا حکم ہے، وہ بیان کیا گیا ہے، اس کی سزا کیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے، شراب جوئے کی حرمت کا بیان ہے، قسم کے کفارے کا بیان ہے، احرام کی حالت میں شکار کے احکام بیان کیے گئے ہیں، قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعیدیں، یعنی جو قرآنی احکامات ہیں اس پر عمل کرنا اگر کوئی ترک کر دے تو اس کی کیا وعیدیں ہیں، سزائیں ہیں، وہ بیان کیا گیا۔ یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں، مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان بھی اس میں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا بھی اللہ رب العزت نے اس میں حکم دیا ہے، اور اگر مسلمان اپنی اصلاح کرنا چاہے تو وہ کون سا طریقہ اختیار کرے، تو وہ طریقہ بھی اس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اور گناہ و سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے، یہ بھی بیان ہے۔ یعنی نیکی کا کام ہو تو ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور اگر گناہ اور سرکشی کا کام ہے تو مدد کرنا حرام ہے، وہ احکام اس میں بیان ہوئے ہیں۔ کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا عادل ہو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے، برابری والا سلوک کیا جائے، یہ عدل و انصاف کے احکام اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضور تک تمام انبیاء کا جو دین ہے وہ دین صرف ایک ہی رہا ہے، دین اسلام۔ ہاں، تمام انبیاء کی شریعتیں جدا جدا تھیں، ہر نبی کی شریعت کے احکام مختلف تھے، ہمارے نبی کی شریعت کے احکام مختلف ہیں، مگر دین سب کا ایک ہی ہے۔ شروع ہی سے سبھی نے یہی دعوت دی قوم کو کہ اللہ ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر پوری مخلوق کو عام ہے، یعنی کبھی کبھی اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آخری مذہب ہے۔ اسلام آخری مذہب نہیں ہے، اسلام مکمل حضور کے آنے پر ہوا، ورنہ اسلام حضرت آدم سے لے کر تمام نبیوں کا دین دین اسلام ہی تھا، وہ شروع پہلا ہی دین ہے، مگر مکمل وہ حضور کے آنے کے بعد ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، وہ آیت اسی میں آئے گی جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ بھی اسی میں بیان ہوگا۔ اسی طرح اس صورت میں عبرت اور نصیحت کے لیے کچھ واقعات ہیں، مثال کے طور پر تفصیلاً جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پورا تفصیلاً واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کا جو ہے وہ اس میں بیان ہوگا۔ دوسرا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے دو بیٹوں کا، جو حابیل اور قابیل کا جو واقعہ وہ بھی اسی میں پورا تفصیلاً آئے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ان کے حواری گئے تھے کہ ہم دسترخوان والا کہ ہمارے لیے دعا کر فرما دے کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو، تو وہ معجزے والا اور کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا پورا واقعہ اسی میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ مختلف مضامین ہیں جو اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اب رہا یہ کہ اس کو سورۃ النساء کے بعد کیوں لایا گیا، سورہ مائدہ کو؟ تو سورہ مائدہ کا سورہ نساء سے تعلق یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی اپنے سے ماقبل سورت یعنی کہ سورۃ النساء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نساء میں مختلف صریح اور ضمنی معاہدے بیان کیے گئے تھے، یعنی کہ جیسے نکاح کا معاملہ، جیسے مہر کا معاہدہ، اسی طرح وصیت، امانت، وکالت، عاریت، اجارہ وغیرہ، یہ سارے احکام اس میں بیان ہوئے، وہ ضمنی طور پر ہوئے، مگر سورہ مائدہ میں ان معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے، وہاں ضمنی طور پر معاہدے بیان ہوئے، اور سورۃ المائدہ میں ان معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے اور دیگر کیونکہ اس سورت کو مردوں کے لیے خاص ہے کہ مردوں کو پڑھنا چاہیے، کہ اس میں مردوں کے لیے احکام بیان ہوئے ہیں سورۃ المائدہ، اور سورہ نور کے حوالے سے ہے کہ وہ عورتوں کو بالخصوص اس کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آئندہ جب یہ سورت جب شروع ہوگی تو بڑا لطف آئے گا، اور دیگر احکامات بھی ہم سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، کچھ مسائل بھی ہوں گے، کچھ واقعات بھی ہوں گے،
اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوة القرآن. اللہم اہدنا ہدایت القرآن. اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.